إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرومية والجون التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الليلية. رحمة الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حضرت حجت الاسلام کی دعا سے قبل ایک گزارش ہے کہ ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک بزرگ عارف کوئی فقیہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو ان کے پاس بہت سے خطوط رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے سوال کیا مولا سے کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں. امام نے فرمایا کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو لوگوں نے امام زادوں کے وسیلے سے مجھ تک پہنچائی ہیں، جو ائمہ کی اولاد ہیں ان کے وسیلے سے. کچھ الگ سے خطوط تھے امام آنکھوں سے لگاتے تھے اور سنتے جاتے تھے. فرمایا مولا یہ کون سی حاجتیں ہیں؟ کیا یہ وہ حاجتیں ہیں کہ جو سب سے اول امام کا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے وسیلے سے لوگوں نے مجھ تک پہنچائی ہے. تو نام عباس ہی کافی ہے فقط اس وسیلے کے لیے کہ انسان جڑ جائے وقت کی حجت کے ساتھ. عباس اور باب حسین نہیں ہیں، عباس علیہ السلام وہ باب امام صادق بھی ہیں، اس پر واقعات موجود ہیں. باب امام رضا علیہ السلام بھی ہیں، باب امام تقی الجمال علیہ السلام بھی ہیں، باب امام زمانہ علیہ السلام بھی. ابوالفضل عباس اہل بیت تک پہنچنے کا دروازہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. ان سے منسوب آج کی مجلس ہے. سب مل کر مولانا امام زمانہ علیہ السلام کو اس نیت سے پکاریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا قال الله تبارك وتعالى في القرآن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما ليس واضح. باب الفضائل علیہ السلام کے صدقے میں آپ تمام کی حاجات پوری ہوں. جو آپ سوچ کر آئے ہیں جس نیت سے آئے ہیں بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو تم نیت کرتے ہو اس سے بھی احسن اجر ہم تمہیں عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر اجر انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے. ہدیہ روح الفتوح ہے ابوالفضل عباس علی نار کربلا باب الحبائج مل کے اور نعرہ سلامات. اللہ عز و جل نے انسان کی خلقت کی ہے وہ دو جوہروں کا مرکب ہے، جسم اور روح. اور ایک تو یہ خود بہت بدیہیات میں سے بہت واضح بات ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو جسم تو رہتا ہے، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ مر جاتا ہے؟
جبکہ جسم میں تو بظاہر ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ہے کہ جو جسم سے خارج ہو گیا، وہ جوہر. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ جسم کے علاوہ بھی ہے انسان کے وجود میں، کہ جب وہ نہ رہے تو انسان مر جاتا ہے، کیونکہ جسم تو رہتا ہے مرنے کے بعد کچھ عرصے تک. اب اس بات کی جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا ہے، سورہ مومنون میں ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ہم نے انسان کو ایک گھٹی ہوئی مٹی سے خلق کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. اس مٹی کے لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک عظیم شان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو کبھی ہو سکا اس عشرے میں تو شاید آپ کی خدمت میں نہ آ سکے، کبھی اور صحیح یا کسی اور خطیب سے سنیے گا یا خود جا کے دیکھیے گا انشاءاللہ. خطبہ قاصرہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خلقت آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، اور اس میں مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا، وہ مٹی ایسی تھی کہ جس میں ایک بو بھی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس مٹی کا ظاہر بڑا خوبصورت اور اٹریکٹیو ہو، بلکہ یہ کہ ایک ایسی لیسدار مٹی تھی کہ جس سے انسان تھوڑا سا اشمئزاز محسوس کرے، یعنی تھوڑا سا اس سے دور ہونا چاہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے خلق کیا؟ امیر المومنین نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ عز و جل چاہتا تھا کہ فرشتوں کا اور خود ابلیس کا بھی کامل امتحان رہے، کہ چاہے میں اس قسم کی مٹی سے خلق کر رہا ہوں، لیکن جو کہ میں خلق کر رہا ہوں تو جھکتے ہو یا نہیں جھکتے ہو. ورنہ اگر کوئی ظاہر میں خوبصورت شے ہو تو خود بخود انسان اس کی جانب اٹریکٹ ہوگا، چاہے اللہ کا حکم ہو یا نہ ہو. لیکن انسان کی فطرت میں ایک بات ہے نا کہ جو خوبصورت شے ہے اس سے انسان آگے بڑھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس مٹی کے جوہر کی وجہ سے آگے بڑھے، بلکہ میرے حکم کی وجہ سے سجدہ کرے، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. خیر یہ ایک الگ تاریخ ہے پوری. امیر المومنین کے علاوہ اور اولاد علی کے علاوہ اسے کوئی بیان کر نہیں سکتا. وہی بیان کرے کہ جس کا اپنا وجود آدم کے وجود سے پہلے ہو، تو وہی اس کی تفصیل میں جا کے اس بات کو بیان کرے کہ کیا ہو رہا تھا اور کس کیفیت میں ہو رہا تھا. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لیسدار مٹی سے خلق کیا، تو جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. میں مجلس امام حسین السلام سے جوڑنا چاہ رہا ہوں، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے جہاں تک کل بات پہنچی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا ہے. اچھا، ہم میں سے سبھی مٹی سے خلق ہوئے، کیسے؟ اس لیے کہ وہ جوہر کہ جس سے ہماری ولادت ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کیا انسانوں کو، وہ ہم غذا ہی سے اپنے وجود میں بناتے ہیں. اور وہ غذا کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ مٹی سے حاصل ہوئی. تو در حقیقت ہماری خلقت بھی انڈائریکٹلی اسی تراب ہی سے ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جب اس نطفے کو، کیونکہ لفظ خود قرآن میں ہے اس لیے میں اسے ممبر سے کہہ رہا ہوں، تو جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے ایک محفوظ مقام پر رکھا. دعائے عرفہ میں عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ محفوظ مقام 3 پردے تھے، بین لحم و دم و جلد. ایک گوشت کا پردہ ہے، خون کا پردہ ہے، اور جلد کا پردہ ہے. اس محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھا. ثم خلقنا نطفۃ علقہ، اس کے بعد اس نطفے کو جمع میں خون میں تبدیل کیا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، اس جمع میں خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا. فکسونا العظام لحما، جب وہ ہڈیاں بن گئیں تو اس کے اوپر گوشت کی ایک اور لیئر کو اور تہ کو چڑھا دیا. یہ اس قرآن میں بات ہو رہی ہے کہ جب نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ کا تصور تھا، نہ کوئی ایکس رے کا تصور تھا. 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ خلقت انسانی کو ساتھ بیان کیا. یہ خود قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ آج اگر اس میں کوئی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ آئے اور آ کر یہ کہے کہ نہیں یہ ترتیب نہیں ہے، کوئی اور ترتیب ہے، یا اس طرح سے نہیں ہوتا شکم مادر میں، تو آئے قرآن کو چیلنج کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کو بیان کیا کہ ہم نے اس ترتیب سے بناتے گئے. تو نطفہ تھا، پھر جمع و خون تھا، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا تھا، گوشت کے لوتھڑے کے بعد ہڈیاں تھیں، ہڈیوں کو اور تہ کو چڑھایا. یہاں تک پہنچ کر اس آیت میں بڑی گنجائش ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ اس پہ بات ہو، اس کے سائنسی نکات پر، اس کے فنی نکات پر. اس میں اللہ عز و جل نے کون سا حرف، لفظ نہیں، حرف کون سا کس مقام پہ استعمال کیا ہے، لیکن وہ موضوع سے ہم پھر کہیں اور نکل جائیں گے. بہرحال اللہ عز و جل نے یہاں پر حرفوں کے استعمال سے بھی سمجھایا کہ جو ایک کے بعد ایک مرحلہ اسٹیپ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جمع و خون اور گوشت کا لوتھڑا اور ہڈیاں، ان میں وقفہ کتنا تھا، فاصلہ کتنا تھا، یہ اپنے مقام پر تفصیل ہے. کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس آیت میں اللہ نے آگے کہا. لیکن ایک سٹیپ اور باقی ابھی. ثم جعلناہ ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ سب کرنے کے بعد کہ گوشت بھی ہے، ہڈی بھی ہے، خون بھی، سب ہے، اب بھی ایک شے کی کمی ہے. میں کہہ رہا ہوں جسم اور روح کا مرکب ہے انسان. ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر ہم نے اسے ایک ایسی شے عطا کی کہ اس کی خلقت بالکل ہی نئی ہو گئی، بالکل ہی دوسری ہو گئی.
فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار۔ اللہ عز و جل نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا، لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ کتنا بہترین ہے سورج کو خلق کرنے والا، تو چاند کو خلق کرنے والا، تو گلیکسیز کو خلق کرنے والا۔ یہ چھوٹا سا بچہ تو متولد ہوا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری خلقت کا شاہکار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ کا پروسیس کیوں رکھا ہے؟ اس میں بھی احادیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ چاہتا تو کیا یہ عمل ایک لمحے میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کی قدرت سے بعید ہے کہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے چاہا ہے کہ نہیں، تم اس پورے عمل کے ذریعے سے اس کی خالقیت کا اندازہ رکھو، ہاں اس کی قدرت، وہ کس طرح سے ایک کے بعد ایک نعمت عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب ماں باپ اس سلسلے میں رنج اٹھاتے ہیں تو اس نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے۔ جس نعمت کے لیے آپ نے اتنی زحمت اٹھائی ہے، اس کے بعد خود بخود چونکہ وہ ماں کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور آج کی گفتگو میں بہت اہم ہے کہ ماں کے کردار کے بارے سے خاص طور پر بات کی جائے، اس لیے کہ عباس وہ شیر ام البنین کا اثر ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک فقرہ ہے، آپ یاد رکھیے گا مولانا عباس اسلام کی مجلس میں، کہ جتنا کربلا میں عباس دنیا کے سامنے آئے وہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہ آیا تھا۔ حیدر کے خون کا اثر کہاں سامنے آیا تھا؟ سبحان اللہ، وہ تو امیر المومنین کے فرزند ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے روک لیا ابھی کہ نہیں، آپ جنگ کی عباس نے، ایسا نہیں کہ بالکل جنگ نہیں کی، ان کی خاص اپنے انداز میں جنگ ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جیسے مثلا علی اکبر علیہ السلام گئے جنگ ہی کے ارادے سے، یہ حضرت قاسم علیہ السلام کے جنگ ہی کے ارادے سے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں روح عطا کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار۔ کیوں اس چھوٹے سے بچے کو اللہ کیوں کہتا ہے کہ اس کا پروردگار بہترین ہے، ماں برکت ہے؟ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا زعمت انک جسم الصغیر وفیک انت والعالم الاکبر، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تمہارا ایک چھوٹا سا جسم ہے اس بچے کا، جبکہ اللہ نے اس کے اندر پوری کائنات کو چھپا کے رکھا ہے۔ اب اس میں پوٹینشیل ہے، اس میں پوٹینشیل ہے آیت اللہ بننے کا، اس میں پوٹینشیل ہے ڈاکٹر بننے کا، اس میں پوٹینشیل ہے سب سے بڑا انجینئر بننے کا، اس میں پوٹینشیل ہے کائنات کی تسخیر کا، اس میں پوٹینشیل ہے۔ اب سب کچھ ہے، جسم ہو روح نہ ہو بے جان ہے۔ جناب امیر میں کیا کروں، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے بار بار مولا علی کا فرمان یاد آتا ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ تو جناب امیر نے فرمایا ہے اے جب لحاظ الانسان، یہ ذرا غور کیجیے گا۔ ماشاء اللہ بہت سارے ایسے تشریف فرمائے یہاں پر مومنین کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو رزق معنوی تو عطا کیا، مجلس امام حسین میں آ رہے ہیں، رزق مادی بھی ماشاء اللہ بہت عطا کیا، تو اللہ اور حلال سے عطا فرمائے۔ اب اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اے جب لحاظ الانسان، یہ انسان کتنا عجیب ہے، ينظر بشحم ويسمع بعزم ويتكلم بشحم بلحم ويتنفس من خرم، کہ انسان تو کتنا عجیب ہے، چربی سے دیکھ رہا ہے، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے، ان سوراخوں سے سانس لے رہا ہے، اس کے بعد بھی اکڑ رہا ہے۔ چربی سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو امام نے ایک ہندی طبیب سے پوچھا تھا صادق علیہ محمد نے کہ یہ بتاؤ کہ یہ آنکھوں میں جو پانی اللہ نے رکھا ہے یہ نمکین کیوں ہے، اور زبان کا پانی میٹھا کیوں ہے، اور کانوں میں جو رطوبت ہے وہ کڑوی کیوں ہے، تلخ ہے؟ ایک ہی چہرہ ہے، ساتھ ساتھ ہے رطوبتیں۔ کبھی اللہ کی خلقت پہ غور کریں، آپ کی آنکھیں جب آپ روتے ہیں تو نمکین آنسو نکلتے ہیں، منہ میں جب پانی پیتے ہیں تو وہ میٹھی ہے، شیرین ہے زبان آپ کی، اور کانوں کے اندر جو رطوبت ہے وہ تلخ ہے۔ امام نے پوچھا تھا ہندی طبیب سے کہ اللہ نے کیوں رکھا ہے، اس نے کہا کہ نہیں معلوم مجھے۔ امام نے کہا کہ اللہ نے نمکین اس لیے رکھا ہے آنکھوں کی رطوبت کو کہ یہاں چربی ہے، اگر چربی فقط ایک میٹھی رطوبت کے اندر ہی رہے بہت لمبے عرصے تک پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اسے نمکین چاہیے کہ یہ باقی رہے۔ بات پہنچ رہی ہے بھائی، عظمت خالق آل محمد پر مل کے سلام دے امام نے فرمایا کہ یہ نمکین اس لیے ہے کہ یہاں پر چربی ہے، اس کو اسٹور کرنے کے لیے ایک نمکین رطوبت کی ضرورت ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ زبان کی رطوبت شیرین اس لیے ہے کہ تمہاری پیاس بجھ سکے، اگر یہاں پر اللہ نمکین رطوبت رکھ دیتا تو زندگی بھر پانی پیتے رہتے، پیاس نہیں بجھتی۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے کلام میں آپ کو ملے گا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام میں ملے گا یہ فقرہ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں کہ پروردگار اگر میں تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سن لائٹ دی ہوئی ہے نا، اس کا بل بھجوا دے تو اللہ سب
ویسے ہی آج کل پریشان ہیں آپ بجلی کے بلوں سے. تو کبھی سوچا ہے کہ ہم روز پریشان ہوتے ہیں یار اتنے یونٹ بڑھ گئے, اتنا جو ہے نا پر یونٹ اتنا اضافہ ہو گیا, بھائی یہ اے سی کم کرو, یہ ایسا کرو ویسا کرو. اللہ تعالیٰ بل بھجوانے لگے انسانوں کو. ہاں یہ جو سورج کی سن لائٹ جو تم یوز کر رہے ہو اس کا ریٹرن کرو. یہ سب کچھ فری میں دیا اللہ نے, ہوا فری میں دی ہوئی اللہ نے. کیا کہنا, ساری نعمتیں اس طرح سے دی. صرف ایک بات کہی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, بندے بنو گے. بندہ بننا اصل میں کمال ہے. میں آپ سے آپ کی فیلڈ کی مثال سے پہلے اپنی مثال دیتا ہوں. مولانا بننا بھی کمال نہیں ہے, بندہ بننا کمال ہے. اب مامی کی عزت اس وقت ہے کہ جب بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. ڈاکٹر بننا کمال نہیں ہے, اللہ کی دنیا میں کمال ہے, اللہ کی بارگاہ میں ڈاکٹر کے ساتھ یہ بندہ ہے یا نہیں, بزنس مین کے ساتھ میرا بندہ ہے یا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو توجہ رکھیے گا. اچھا کانوں میں تل کیوں ہے؟ زبان پہ شیرین اس لیے کہ پیاس بجھ جائے. نمکین ہے ہمیشہ پانی پیتے رہیں گے پیاس نہیں بجھے گی. تلخ اس لیے کانوں میں کہ امام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ایک فلٹر لگایا, میں اپنی زبان میں آج بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک پردہ لگا دیا ہے اس تلخ رطوبت کے ذریعے سے کہ حشرات الارض میں سے کوئی کانوں میں جا نہ سکے. ورنہ اگر یہاں بھی شیرین رطوبت ہوتی تو بہت سارے حشرات الارض آرام سے اندر چلے جاتے, کان کو نقصان پہنچ جاتا. جناب نبی نے فرمایا کہ انسان تو کتنا عجیب ہے, چربی سے دیکھ رہا ہے, گوشت سے بول رہا ہے, ہڈی سے سن رہا ہے, سوراخوں سے سانس لے رہا ہے, پھر بھی اگر رہا ہے. اب یہ انسان اس کا جسم ہے, اس کی روح ہے. یہاں تک ہم نے بات کی. جسم کے لیے بھی اسے رزق چاہیے اور روح کے لیے بھی رزق چاہیے. جسم کا رزق وہ بھی اللہ نے فراوان دیا ہے. فرمایا کلو واشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفوا, اسراف نہیں کرنا. کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. یہ کم از کم مجلس امام حسین علیہ السلام میں تو اس کا اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا دیں. کتنی مرتبہ تو مجلس امام حسین علیہ السلام میں نیاز میں اسراف کرتے ہیں کہ آپ جتنا کھا سکتے اتنا لیجئے, کیوں اتنا لیتے ہیں کہ پھینکنے میں جائے, خدا نہ خواستہ. اور اگر کسی کی کوئی بچی ہوئی روٹی ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو کسی اور کی استعمال شدہ ہے, انہیں نیا روٹی کا ٹکڑا چاہیے, نیا پیس ہے. کیوں؟ ایک جگہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا, ڈسٹ بن تھا, اس ڈسٹ بن کے اوپر ایک بڑا سا اسٹیکر لگا ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا یہ تھا کہ میں دنیا کے 70% بچوں سے زیادہ کھاتا ہوں. ڈسٹ بن کے اوپر لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. یہ ہے جسم کی غذا. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کل آپ کو آیت سنائیے, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. روح کی غذا در حقیقت خوف خدا ہے, تقویٰ ہے. اور دل کا تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جب شاعر اللہ کا احترام کریں گے. یہ جو آپ کا مجلس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھنا ہے, یہ آپ کے قلب کی غذا ہے. اور اس جو قلب کی غذا ہے یہ اتنی پاکیزہ ہے. ہم رزق کو فقط یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا پینا, ہمارا بینک بیلنس, ہماری پراپرٹیز, رزق فقط یہ نہیں ہے. دماغ میں سوچنے کی صلاحیت بھی رزق ہے. آپ کے ماں باپ کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے, یہ بھی رزق ہے. آپ کے دل میں آپ کی اولاد کے لیے محبت ہے, یہ بھی رزق ہے. سب سے بڑا رزق کیا ہے پتہ ہے؟ زیارت عاشورہ کا جملہ سنیے گا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم القیامہ. اے اللہ تو مجھے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت بطور رزق عطا فرما. شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں سے وہاں تک حضور حسینی صلوات اللہ. اس طرح سے دعاؤں میں سکھلایا گیا کہ رزق فقط تم یہ ظاہری چیزوں کو نہ سمجھو, اللہم ارزقنا ایمان صادقہ, اے خدا سچا ایمان یہ بھی رزق ہے. لسان ذاکرہ, ذکر کرنے والی زبان بھی رزق ہے. ہاں, قلب خاشعہ, جس دل میں اللہ کا خوف ہے یہ بھی رزق ہے. بدن صابرہ, وہ بدن جو صبر کر لے مصیبتوں پر, یہ بھی رزق ہے. سبحان اللہ. بات واضح ہے. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. جسم کا رزق, روح کا رزق. محرم الحرام بہترین وہ موقع ہے کہ ہم اپنے روح کی آبیاری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے سے اللہ سے قریب کریں. خالی میں اور آپ نہیں. ایک سلام ہے جو امام زمانہ علیہ السلام نے کیا امام حسین کو. امام زمانہ خود خون حسین ہے. سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, سلام اے حسین آپ پر, سلام العارف بحقک, اس کا سلام کہ جو آپ کے حق کو پہچانتا ہے, المخلص فی ولایتک, اللہ اکبر, اس کا سلام اے ابو عبداللہ حسین علیہ السلام آپ پر کہ جو آپ کی ولایت سے مخلص ہے.
امام زمانہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں حسین علیہ السلام مجھے آپ کی ولایت، یہ آپ کی ولایت یہ میرا رزق ہے، میں آپ کی ولایت سے مخلص ہوں، المتقرب الی اللہ بحبک. غور کیجئے گا، امام زمانہ کہہ رہے ہیں ابو عبداللہ حسین کو کہ میں آپ کی محبت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. یہ کوئی معمولی جملہ ہے جو خود وقت کا حسین ہے. یہ دماغوں سے نکال دیجئے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی ہم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حسین کا ذکر ہے قربان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو نعرہ حیدری خالی مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کیا؟ یہ نعرہ حیدری میں سارے عقیدے شامل ہیں، سمجھیے گا اس بات کو. ایک انسان پڑھنا شروع کرتا ہے پرائمری سے، پرائمری، سیکنڈری، بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی پڑھ لیا اس نے. اب وہ اگر کہے کہ پوچھے کوئی اس سے کہ جناب آپ نے ایجوکیشن کیا ہے آپ کی؟ کہا میں ماسٹرز ہوں. تو کیا سوال یہ بنتا ہے کہ خیر سے میٹرک بھی ہو یا نہیں ہو؟ پڑھنا اس نے ماسٹر سے شروع نہیں کیا، میں مثال دے رہا ہوں. پڑھنا اس نے شروع کیا پرائمری سے، پہنچا ہے ماسٹر سے. کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے. بات پہنچ رہی ہے میں کچھ کہنے لگا. کلمہ شروع ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ سے. یہ لا الہ الا اللہ بیسک ہے، بنیاد ہے. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سمجھ لیجیے کہ ابھی یہ گزر رہا ہے انسان اس مرحلے سے کہ اب اس بنیاد پر پوری عمارت بنے گی. لا الہ الا اللہ. میں تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر ذرا اچھی طرح چیک کر لیجیے گا یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اس میں کہیں ہم نے چھپا کر زبردستی کہیں بیچ میں علی تو نہیں گھسایا ہوا؟ چیک کر لیں، تسلی کر لیں، کہیں ہو سکتا ہے دیکھ لیں، کہیں نہیں ہے بھائی. لا الہ الا اللہ اللہ کے کلمے میں کسی اور کا ذکر ہی نہیں. محمد رسول اللہ حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنے لگا؟ ساتھ دیجیے گا. میں حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر، اسے کو اللہ کے رسول ہے محمد رسول اللہ. علی کے کلمے میں علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ. علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. جب آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں، نعرہ تکبیر کہنے والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ خیر سے نعرہ رسالت کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ نعرہ رسالت لگانے والے سے کہنا پڑ سکتا ہے، پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ خیر سے علی ولی اللہ بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جب نعرہ حیدری آپ نے کہہ دیا تو نعرہ توحید بھی آ گیا، نعرہ رسالت بھی آ گیا، نعرہ ولایت بھی آ گیا. تو آپ سمجھے ہماری ایمان یہ اس ترتیب سے. اب اگر خیر ایک روایت ذہن میں آئی، چلیں وہ بھی سنائی دو. ایک صاحب آئے حضور کے پاس، نام ان کا لکھا ہوا ہے، یہ روایت تو زیادہ تو اہل سنت کتابوں میں ہے. بريدہ نام کے ایک صحابی تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں تھوڑا تھوڑا سا بغض علی رہتا ہے، آ جاتا ہے کبھی. میں کہتا ہوں حرج نہیں، انسان اپنا مرض ڈاکٹر ہی سے بیان کرے گا. کوئی ڈاکٹر سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے. کہتے ہیں ڈاکٹر سے، مولانا سے اور وکیل سے کچھ چھپانا چاہیے. اب پر حضور سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ مولا علی نے کہا طبیب الدوار. طبیب کا لفظ حضور کے لیے مولا علی نے استعمال کیا. یہ وہ ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹر کے بعد جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے. طبیب الدوار حضور خود چلنے پھرنے والے ڈاکٹر تھے. جو مریض ہوتا تھا اس کے بعد جا کے خود شفا دے کر آتے تھے. ایسے ڈاکٹر تو میرے دل میں رہتا ہے مجھے. اب ظاہر میں نے کہا نا کہ انسان اپنا مرض بیان ہی کرے گا طبیب سے، اور بغض علی سے بڑھ کے کیا مرض ہو سکتا ہے؟ وہ بیماری کے جو نمازوں کو کھا جائے، وہ بیماری کے جو روزوں کو کھا جائے، جو حج کو کھا جائے، اس سے بڑی کیا بیماری ہوگی؟ کہتے ہیں ہمارے بلڈ سیلز کم ہو رہے ہیں، بیماری ایسی ہوئی، کینسر ہو گیا. یہ وہ بیماری ہے کہ جس سے عبادتیں ختم ہو گئی. میں نے جب یہ کہا حضور سے تو مجھے ایسا لگا جیسے حضور کے چہرے پر کچھ غضب کے آثار آئے. تو میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا یا رسول اللہ وہ خالی میں اکیلا نہیں ہوں، 2-3 اور بھی ہیں. تاکہ آپ کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو کہتا ہے بھئی میں نے نہیں، اس نے بھی. یمن کا ایک معاملہ تھا، مال غنیمت ملا تھا. بعض صحابہ کو یہ تھا کہ کیوں علی نے تقسیم کیا، تو ان کو تقسیم پر اعتراض تھا.
یعنی نے کچھ ایسا اپنے لیے رکھ لیا اچھا، اور باقی جو ہے وہ دوسرا کچھ ایسا ہمیں دے دیا کہ تو عادلانہ تقسیم نہیں تھی، تو اس لیے مشکل بھی ہوئی۔ تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اب بھی ان کے چہرے پر غضب ہے، تو مجھے فوراً احساس ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ حضور نے جواب نہیں دیا، میں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں آپ سے۔ حضور نے جواب نہیں دیا، یا ایسا جواب دیا کہ مجھے ایسا لگا کہ اب تک ناراضگی باقی ہے، کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں دوبارہ اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ حضور نے بھی کوئی تکلف نہیں کیا، ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سارے عزاداروں کے لیے اللہ۔ اب دیکھیں آج کی مجلس کو میں خاص اس ایک رخ کی طرف موڑنا چاہتا ہوں، مجلس جن سے منسوب ہے۔ تو امیر المومنین حیدر کرار یہ مشیت رسول کا نام ہے۔ حضور نے کہا پھر کہ جو علی نے تقسیم کیا ہے، علی کا ہاتھ، میں مفہوماً روایت سنا رہا ہوں، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، اللہ سے منسوب، یعنی جو کچھ اس ہاتھ سے صادر ہوا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ علی نبی طالب علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ مانگا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جب مانگا تو پھر ایک بیٹا مانگا۔ ابھی دور ہو گئے صاحب سے، ذرا غور کیجیے گا، تاریخ انبیاء میں گزرا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے امامت مانگی اپنی نسلوں کے لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو مانگا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي۔ زکریا علیہ السلام نے یحییٰ کو مانگا، مصطفیٰ نے خود علی کو مانگا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار ایک مدد کرنے والا جو ہمیشہ مدد کرنے والا، ناصر نہ ہو نصیر ہو، ہر لمحے مدد کرنے والا، وہ مجھے بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے امامت مانگی ہے، میں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو مانگا اپنا وزیر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کے لیے امامت مانگی ہے، مصطفیٰ نے علی کو مانگا ہے، اور علی نے ایک ایسا بیٹا مانگا، حسن اور حسین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے، اس لیے کہ دیکھیں حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میں اگر مولا علی علیہ السلام سے ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکوں کہ مولا جب حسن اور حسین جیسے بیٹے موجود ہیں تو پھر ایک اور بیٹا، اللہ جانے کیا جواب ہو علی کا، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں شاید امیر المومنین نے فرمایا کہ حسن حسین ہے میری نسل سے، لیکن بیٹے رسول اللہ کے ہیں، اب میں وہ بیٹا مانگ رہا ہوں کہ جو میرا بیٹا ہے۔ مسلم نے عقیل کی شہادت کی مجلس میں اس بات کو پڑھ چکا ہوں کہ حضرت عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایک غنی امرأۃ فضولۃ، میرے ایک شجاع خاندان تلاش کرو۔ عقیل نصاب تھے، یعنی جینیالوجسٹ تھے، وہ جینس کے ماہر تھے، اور ان کو پتا تھا کہ کون سا قبیلہ کس نسل سے، کون سا نسب کس خاندان سے۔ لیکن کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت عقیل کے لیے نہیں، مولا علی کے لیے نازل ہوئی، تو مولا علی سے بڑھ کر کون علم رکھتا ہے؟ لیکن مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ عقیل جب میں تیاری کر رہا ہوں تو تم بھی تیاری کرو۔ عقیل کے ہاں مسلم ابن عقیل کی ولادت ہوئی، علی کے عباس کی ولادت ہوئی، ایک سفیر حسین، ایک علمدار حسین۔ عباس، میں اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ام البنین سلام اللہ علیہا کا اثر آپ کو پورا جھلکتا ہوا نظر آئے گا، مظہر ہے عباس بلا شک۔ یہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا، جب مولا علیہ السلام کا ازدواج ہوا تو بیوی ام البنین سلام اللہ علیہ آئیں مولا علی کے گھر پر۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت شدید علیل تھے، امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ کر بیوی وہاں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کی تیمارداری کرنے لگی، ابھی تو تشریف لائی ہیں۔ ایک فطرت کی بات ہے کہ اگر ایک خاتون دوسری زوجہ بن کر کسی کے ہاں آ رہی ہیں تو دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ پہلی زوجہ جو انتقال کر گئی ہیں ان کا ذکر یہاں نہ ہو، یا معاملہ ان کا آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں لوگ، اب میرا نام ہو، میرا ذکر۔ یہ تو وفا ہے ام البنین کی، مادر امام حسین سے۔ جب بار بار مولا علی علیہ السلام نے فاطمہ کہہ کے مخاطب کیا، اس لیے کہ نام فاطمہ ہے، تو آگے کہا کہ مولا ایک گزارش ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے فاطمہ نہ کہیں۔ کیوں کہ اس لیے کہ مولا اس گھر میں فاطمہ تو وہی فاطمہ، وہ جو آپ دیکھیں یہ بیوی چاہتی ہے کہ اس بیوی کا ذکر زندہ رہے، وہ فاطمہ رہے۔
اس گھر میں 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے. عقیل جب گئے تھے ازدواج کا رشتہ لے کر حضرت مزاحم کے پاس جو مولا عباس علیہ السلام کے نانا ہیں, مولا عباس کے نانا کے نانا, ان کے لیے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے, ان کا تھا مولانا ایک شجاع خاندان, نیزوں سے کھیلنے والا. مولا عباس کے ننیال کی اپنی پوری تاریخ ہے, شجاعتوں کی تاریخ ہے. کیا کہا جائے, شجاعت, اللہ اکبر. اب امیر المومنین کا رشتہ گیا ہے, حضرت عقیل لے کر گئے تو مہمان نوازی ایسی ہوتی تھی عربوں میں کہ وہ 3 دن تک تو پوچھتے ہی نہیں تھے کہ کیوں آئے. ان کا اصیل خاندان ہے, مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں, تو آئے عقیل تو 3 دن تک تو مہمان رکھا مہمان خانے میں. ابھی تو یہ بات کی نہیں ہوئی کہ آپ کو تشریف لائیں. 3 دن بعد حضرت مزاحم تشریف لے گئے حضرت عقیل کے پاس اور کہا کہ آپ تشریف لائیں, بنی ہاشم کی ایک فرد آئی ہے, ابو طالب کا بیٹا آیا ہے, تو کوئی وجہ ہے تو آپ وجہ بیان فرمائیے. میں تو چشم تصور میں سوچ کر وجہ میں آ جاتا ہوں کہ جب عقیل نے یہ کہا ہوگا کہ آپ کے گھر وجہ اللہ کا رشتہ آیا ہے, آپ کی بیٹی کے, کیا کیفیت ہوگی اس کی. لیکن چونکہ سنت رسول ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا بھی رشتہ آیا تھا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے, تو رسول اللہ نے پوچھا تھا بیٹی سے علی جیسا رشتہ بھی ہو تب بھی. تو مزاحم گئے حضرت فاطمہ کلابیہ کے پاس اور پوچھا, اور انہوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے رضامندی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ بابا ایک خواب کی تعبیر پوری ہو گئی, اور خواب یہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں قبل تسلسل سے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک نور ہمارے گھر میں اس طرح سے آ رہا ہے کہ اس نور سے جب میں ملحق ہو گئی تو میری گود میں اللہ نے 3 ستارے اور ایک چاند عطا کیا. 3 ستارے, ام البنین کے 3 بیٹے عبداللہ, جعفر, عثمان, جن کا نام مولا علی علیہ السلام نے اپنے صاحب عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا تھا, اور قمر بنی ہاشم عباس, بنی ہاشم کا قمر. میں پھر مثال دوں, جس جگہ پر فرض کیجئے سارے کم پڑھے لکھے ہوں, اس میں تھوڑا سا کوئی پڑھ لکھ جائے تو کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے. جس خاندان میں ساری پی ایچ ڈی ہو تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلوانا بڑا مشکل ہے. جس خاندان میں سارے ہی خوبصورت ہیں, سارے ہی چاند ہیں, اس میں قمر بنی ہاشم. اور میں کیا کہوں, میں یوتھ سے مخاطب ہوں اس وقت. دیکھو معمولاً خوبصورتی کے ساتھ آج کی دنیا میں, مادہ پرست دنیا جو نعوذ باللہ من ذالک مستور کو بھی ایک کموڈٹی سمجھتی ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے, آج کی دنیا میں خوبصورتی کے ساتھ گناہ کا تصور جڑا ہوا ہے معمولاً. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے, آپ ریلز کو دیکھیے, آپ کو دیکھیے, جہاں کہیں کوئی خوبصورتی کی بات ہے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ہے, شو آف ہے, ماڈلنگ ہے, بے حجابی تو کم از کم ہے ہی ہے. ہر وہ پروڈکٹ کہ جو خوبصورتی کے نام پہ بیچی جاتی ہے, چاہے وہ کریم ہے, چاہے وہ کوئی پاؤڈر ہے, چاہے کوئی پروڈکٹ ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کس طرح سے, اس میں ہر خوبصورت کوئی خاتون ہو, کوئی مرد ہو, اور خوبصورتی کے لیے کوئی پروڈکٹ ہو, اس کا شو آف ہے کسی نہ کسی گناہ کے ساتھ. عباس اس خوبصورت قمر بنی ہاشم کا نام ہے جہاں گناہ چھوڑ دیے, تقوی فقط نہیں, جہاں عصمت کا تصور ہے, عصمت کا تصور ہے. حسین علیہ السلام کی عصمت فی نفسہ ہی ہے, حسین معصوم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. عباس کی عصمت ہے بالطبع, حسین کی عصمت بذات ہے, عباس کی عصمت بالطبع ہے. ایسا مشیت حسین نے اپنے آپ کو ضم کر لیا. حسین علیہ السلام کی ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وہی کی حیثیت رکھتا ہے. جملہ آپ یاد رکھیے گا. میں تو کہتا ہوں, اور اسی خاطر تو ہے احترام امام حسین میں, جو اردو سمجھ لیتے ہیں اور جو مولا عباس السلام کے مقام اور اس کی گہرائی پر کسی طریقے سے ہمیں ہماری ماؤں نے یا حسین یا عباس کے نبوتیوں میں سکھایا ہے. احترام امام حسین میں جو شجاعت عباس کا قرآن تھا نا, وہ جزدان اطاعت سے نکلا ہی نہیں. احترام حسین ابن علی میں شجاعت عباس کا قرآن وہ جزدان ہی میں رہا, کیونکہ حسین حیدری قیامت میں جہاں ریئلٹیز کھل جائیں گی, سورہ طارق میں یوم تبلی السرائر, قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب راز آشکار ہو جائیں گے. اس دن جب اصل حقیقتیں کھل جائیں گی, فاطمہ عباس کو اپنا بیٹا کہیں گے,
عباس کی حقیقت کیا ہے؟ دو عظیم الشان ماؤں کی تمنا رہی ہے کہ عباس ہم سے منسوب رہے. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا. عباس وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. ویسے ہی جیسے علی تھے، عباس نے چہرے پر نقاب رکھی ہوئی تھی اور دلدل پہ سوار ہو کے جب صفین میں آئے تو لوگ دیکھ دیکھ کے کہتے تھے عباس کو یہ علی آ گیا، علی آ گیا، علی آ گیا. تاریخ میں دو ہی تو ہستیاں گزری ہیں کہ جنہیں دیکھ کر دو اور حجتوں کا شبہ ہوا ہے. آپ کا جملہ کون سا ہے؟ یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی کا شبہ ہوا، یا شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد کا شبہ ہوا. ایک حدیث ہے اور جو آپ اس کو سنیے گا اور اس پہ توجہ کیجیے گا. الولد سر ابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. اس کی الگ الگ تشریح ہے. اس کی ایک تشریح ہے کہ جو آپ اور ہم چھپ کر کریں گے تو بیٹا کھل کے کرے گا. یہ بات اگر اچھی طرح ابزرو کیجیے گا تو میں نے کیا کہا. بہت سارے کام ہم چھپ کے کرتے ہیں جو غلط کام ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جنریشن میں جاتے نہیں ہیں، اس کا اثر نسلوں میں سمجھ جاتا ہے. وہ جو ہم چھپ کے کر رہے ہیں وہ بیٹا کھل کے کرتا ہے. اب آپ اگر بیٹے سے کہیے کہ بیٹا موبائل نہ لو، گیجٹ کم استعمال کرو، اور بیٹا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ خود ہی واش روم میں جب جا رہے ہیں تو 50 منٹ کے لیے وہاں پر بات روم میں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب وہ بیٹا چھپ کے کام نہیں کرے گا، وہ کھل کے کرے گا. جگہ میں نے دیکھا تھا لکھا ہوا تھا واش روم وہ رفع حاجت کے لیے جاتا، تصویر بنی ہوئی تھی 5 منٹس، اس کے ساتھ انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک 50 منٹس. ہماری عادتیں ایسی ہوتی ہیں. اگر ہم کوئی کام چھپ چھپا کے کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بچے میں اس کا اثر ہے اور وہ اس کو دکھائے گا. یہ پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. صفین میں عباس ایسے ہیں کہ جیسے علی ہے، چلتا پھرتا علی ہے. اور علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں نے کہا کہ دو ہی جگہ پر یہ شبہ ہوا ہے، یا علی جب بستر رسالت پر سوئے یا جب عباس صفین میں. میں 6 مصرے پڑھتا ہوں، آپ غور کیجیے گا. مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ یہ نام محبت کو رویا نہیں کرتے، شب ہجرت کو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. ساری چیزیں تو میں آپ کو یہاں نہیں سمجھا سکتا. بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتا، بے ذکر خدا رات کے کھویا نہیں کرتا. بھئی ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. علی کہیں گے میرے ساتھ، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. سوئے تو محمد ہے، جاگے تو عباس علیہ السلام. تو وہ بیٹے ہیں ام البنین کے، لیکن سیدہ نے اپنا بیٹا کہا. قیامت میں جب راز کھلیں گے اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مجلس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ذکر نہ کروں حجاب کا. مجلس عباس میں حجاب کا ذکر نہ ہو تو پھر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا. میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، عباس کا سر موقع نیزہ سے زمین پر گر جاتا تھا. زینب سلام اللہ کا کھلا سر دیکھ کر. تو مجھے نہیں معلوم کہ اگر کوئی بیوی وہ حجاب میں نہیں ہے، بے حجاب شاید نہ ہو ہمارے مومنات میں سے کوئی، لیکن بد حجابی کبھی ہو جائے، پراپر حجاب نہیں ہو. یاد رکھیے گا، میں کل اس پہ بات بھی کروں گا. کبھی حجاب ہے لیکن نہیں اصل میں حجاب. اور اس کے لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا پہنا ہوا ہے آپ نے کہ جس سے زینت ہے اور کہیں کوئی اٹریکشن ہے، اعضائے بدن کہیں سے کچھ نمایاں، نہ کریں ایسا. مجھے مستور ہے، انہوں نے ایک میسج کیا کہ مولانا صاحب آپ مردوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ کئی مرتبہ ہم حجاب کرنا چاہتے ہیں لیکن شوہر نہیں کرنے دیتے. اور میں تعجب میں آ گیا کہ وہ شوہر کہ جس کو اپنا نامہ اعمال جب اس کا کھلے گا قیامت میں تو جواب دینا مشکل ہوگا، تو وہ کیا کسی اور کا بھی جواب دیتا پھرے گا کہ میں نے اس کو بھی حکم خدا پہ چلنے نہیں دیا تھا. کہ بعض اور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی تم ہمارے دوستوں کے سامنے پورے حجاب میں آؤ گی تو ہمیں برا لگے گا کہ یہ کتنی بیکورڈ ہے. یا ایک خاتون جو آنا ہی نہیں چاہتی دوستوں کے سامنے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے. یہ آپ اس کے لیے اہتمام کریں خدا کے لیے. اصل مومن کون ہوتا ہے؟ اصل مومن جب کرٹیکل ڈیسیشن کوئی آئے تب جا کر کون سا فیصلہ کرتا ہے. آپ کے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب، شادی کی تقریب، آپ کون سا فیصلہ کرتے ہیں وہاں پر؟
کس طرح کی وہ تقریب رکھتے ہیں. ابو الفضل عباس علیہ السلام اس سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ نو. تو ہماری مائیں بہنیں جب کبھی کوئی مشکل ہوئی سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی گھر میں پریشانی آئی گئی علم ابو الفضل عباس. گھر میں اگر کوئی علم ہے تو وہاں گئی, وہاں جا کے دعا مانگی. امام بارگاہ آئی تو فوراً علم پر پہنچے. سوچئے کہ جو میری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے, وہ اپنی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. عباس تذکیر زینب سلام اللہ علیہ کا نام ہے. آپ کو پورے سفر کربلا میں یہ نہیں ملے گا کہ مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا. امام کے پیچھے چلنے والے عباس. اس خاطر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے جب درود و سلام ان پر پڑھا جاتا ہے, جو کبھی میں خطبے میں بھی پڑھتا ہوں, اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت نبویہ, بھی تھوڑا سا رہنے دیجیے گا, ابھی میں مسائل تھوڑا سا دور. صلی وسلم وبارک وزد وبارک علی صاحب دعوت نبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ. یہ درود سلام آپ نے سنا ہوا ہے مجھ سے. یہ ہے امام زمانہ پر درود, کہ امام زمانہ علیہ السلام میں ہر معصوم کی صفت ہے درود و سلام ان پر, کے جو صاحب دعوت نبوی ہیں, جن کے پاس شجاعت حیدری ہے, جن کے پاس عصمت فاطمی ہے, حلم حسنی ہے, شجاعت حسینی ہے, عبادت سجاد امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے, احادیث امام محمد باقر اور احادیث امام جعفر صادق, آثار جعفریہ, علوم کاظمیہ, امام رضا علیہ السلام کی حجتیں, امام محمد تقی علیہ السلام کا جود و کرم, امام حسن علی نقی علیہ السلام کی پاکیزگی, امام حسن علیہ السلام کی ہیبت, یہ سب جمع ہو جاتی ہے امام زمانہ میں. ایک عالم جب اس درود و سلام کو پڑھا کرتے تھے تو امام زمانہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, انہوں نے امام زمانہ صاحب خواب میں دیکھا, امام نے کہا کہ اس میں ایک اضافہ کرو. تعجب سے پوچھا کہ مولا اس 14 میں کون اضافہ ہو سکتا ہے؟ 14 میں کس نام کا اضافہ؟ امام نے کہا ایسے درود و سلام پڑھو, اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت نبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار. ایسی رفعت کی جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. مشیت حسین کا نام ہے. کوئی کلن عباس نہیں ہے, ہم سب نعوذ باللہ ایسا نہ کریں. کسی اچھی نیت سے بھی کبھی ہوتا ہے تب بھی نہ کریں. عباس فقط ایک ہے, حبیب ابن مظاہر عباس نہیں ہے. مسلم ابن اسد عباس نہیں, کوئی شہید ہے کربلا نہیں عباس. اچھا عباس کیا فقط اس لیے کہ علی کے بیٹے, علی کے طور بھی بیٹے کربلا میں. خود عباس کے 3 بھائی ہیں کربلا میں, 2 شہادتیں ملتی ہیں عباس علیہ السلام کے بیٹوں کی کربلا میں. عباس کے بیٹے بھی شہید ہیں. اور آپ جانتے ہیں کیا مقام اور احترام تھا امامت کے نگاہ میں عباس کا, کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آگے کہتے تھے کہ مولا اگر آپ کچھ دیر کے لیے گریے کو تھام لیں تو ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں. ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے بابا پر یہ مسائل ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے دل کو تسلی ہو, ہم آپ کو ویسے ہی دیکھیں. امام زین العابدین اسلام نے رضا کا اظہار فرمایا, بیٹھے ہوئے تھے اصحاب, دفعتاً انہوں نے دیکھا پھر امام کی آنکھوں سے آنسو گر. کہ مولا آپ پھر گریہ فرما رہے ہیں, تو دیکھو عباس کا بیٹا آ رہا ہے نا, عباس کے بیٹے کو دیکھ کر امام رو رہے تھے. کہتے تھے کہ اس کے باپ کا احسان ہے, اس کے بابا کا احسان ہے. بی بی زینب سلام اللہ اکثر بی بی ام البنین کے ہاں جاتی تھی تعزیت پیش کرنے, اور کہتی تھی کہ اے مادر گرامی آپ کے بچوں کا احسان ہے. وہ عباس ہے. جب میر انیس نے یوں لکھا ہے کہ جب امام حسین رخصت بھی ہو رہے تھے نا مدینہ سے, تو بی بی فاطمہ نے قبر سے گویا صدا دی تھی کہ عباس کو بلاؤ, ایک وصیت کرنی ہے. ہاں بلاؤ, میرا عباس سے دلاوا دے کے در, وہ فدا ہے میرے پیارے پر صدقے اس پر, شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے پسر. اللہ اکبر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور, ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی میں مزار, عباس نے سر رکھ دیا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مزار کے قدموں میں, زہرا کی قبر کے قدموں میں. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی میں مزار. آئی زہرا کی سزا میں تیری غربت کا نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار, دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار,
کوئی غربت میں سے ماں نہ ڈالے بیٹا. زہرا وصیت فرما رہی ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام، کوئی غربت میں سے ماں نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا. فاطمہ نے حوالے کیا عباس کے شبیر کو. جب مدینہ سے چلے تھے تو ام البنین سلام اللہ علیہ نے بلایا اور بلا کر کہا عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو، حسین کے بغیر نہیں جانا، اگر حسین نہ رہے تو نہ آنا. خدا کی قسم کیا عجب ماں ہے. میں اپنے ماں بہنوں سے کہوں گا مہینے میں کم از کم ایک بار بچوں کو ابوالفضل عباس کا تذکرہ سنایا کرو، ذکر سنایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب عباس کا ذکر سنیں گے بچے تو دین سے وفادار ہوں گے، وفا ان میں آئے گی. عباس کا ذکر سناؤ، ٹھیک ہے. مولا عباس علیہ السلام کے کتنے معجزات ہیں، کتنی امام علیہ السلام عباس علیہ السلام کے فضائل ہیں، جو کچھ آپ کو پتہ ہے. مصائب سنائے کریں اپنے بچوں، مولا عباس کا ذکر سنائیں. بیوی ام البنین کے لیے یہ بھی ہے کہ جب شہادت کی خبر ملی تو بیوی فرماتی تھی 4 انگلیاں 4 نشان بنا کر، بیوی فرماتی تھی کہ قبر کا نشان بناتی تھی عباس کی اور 3 بچوں کی، پھر مٹا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں عباس میں تم پر نہیں رہوں گی، میں اس حسین پر رہوں گی کہ اس کی ماں زندہ نہیں ہے، تمہاری ماں تو ابھی زندہ ہے. کبھی شعر پڑھتی تھی کہ عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر بوجھ مارا گیا، لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ سر لے کر بنا گیا. بس یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا. اب ہے یا حسین کہہ کے رونے کے بعد، لیکن ہاں بعض جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے جاتے ہیں. ٹوٹے دلوں کی آس عباس، بے کسوں کا سہارا عباس. میں نے اس عمل کو پہلے بھی ذکر کیا ہے. اس فقیر کو دعائیں دی بہت سنے، میں جانتا نہیں ہوں، عدد میرے پاس نہیں کہ کتنوں نے روک روک کر مجھے کربلا میں کہا کہ مولانا آپ نے جو نیت بتائی تھی اس کے ذریعے سے پہنچے کربلا کہ یہاں سے نیت کریں کہ اے ابوالفضل عباس جاؤں گا، اگر کربلا آپ نے اذن عطا کیا تو امام حسین کے حرم میں جا کر زیارت وارثہ پڑھوں گا اور اس کا ثواب ہدیہ کروں گا اے ابوالفضل عباس علیہ السلام. یہ نیت کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیے گا کہ کیسے حاضری نصیب ہوتی فوراً سے. یہ کربلا جانے کا خاص عمل ہے. سنیے گا اس بات کو. اللہ اکبر. عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی، جب میں یہ سنتی ہوں کہ عابد الایمان کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ عباس تیرے شاہ قلم ہو گئے ہوں گے. اس لیے اگر تیرے بازو ہوتے تو کس میں ضرورت تھی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، کس میں ضرورت تھی کہ چادر زینب کو چھین سکتا تھا. عباس ام البنین کی تربیت کا خلاصہ بن کر آئے ہیں کربلا میں. 4 بھائی ہیں، 3 پہلے شہید ہوئے چلے گئے. اس کے بعد عباس ان سے پہلے بلکہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے تھے. عباس علیہ السلام کے بیٹوں کا نام مثلا قاسم لکھا ہے، محمد لکھا ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. یہ 2 بچے ہیں جو شہیدان کربلا میں سے ہیں. جب یہ بچے شہید ہو گئے تو حسین جب جاتے تھے لاشا لینے کے لیے تو عباس نے کہا کہ یہ غلام کے بیٹے کا لاشا ہے، میں لے آؤں گا. کربلا میں ایک مسائل پڑھنے والے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ نہ کہا کرو کہ عباس نے جنگ نہیں کی، 72 مرتبہ لڑائے عباس جنگ کی. جانتے ہو کیسے؟ ان کا جملہ سنا اور یہ بات مقتل کے مطابق ہے. اگر عباس نہ ہوتے تو حسین کوئی لاشا خیموں میں لائی نہیں سکتے تھے. حسین لاشے پر جاتے تھے اور عباس راستہ بناتے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے امام حسین علیہ السلام پر. عباس خیموں کی حفاظت بھی کرتے تھے تاکہ حسین جائیں اطمینان سے لاشا نہیں آئے. اس خاطر ہے کہ جب عباس گرے تو مقتل میں جملہ ہے فَتَّرْفُهُ مُتَقَسِّمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخِيَامِ. حسین کبھی خیموں کو دیکھتے تھے کبھی عباس کو دیکھتے تھے. یہ محبت عباس کا اثر ہے. آپ کی سنائے بلند ہے. خدا حالات کو پورا فرمائے باب المعارف کے صدقے میں. خدا کو گلوں نہ فرمائے سوائے میں عباس کے. خدا عباس کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلام. تو بار بار ابوالفضل عباس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ عباس آگے کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیجیے، مولا اجازت دیجیے. عباس
تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم سہارا ہو، تم سہارا ہو۔ جب لشکر سب ختم ہو گیا، اب دیکھیے حسین کی نگاہ میں عباس کا مقام کیا ہے۔ عباس آتے ہیں، وہاں کیا اجازت ہے؟ اس وقت بھی حسین نے فرمایا عباس تم لشکر کے علمدار ہو۔ لشکر تو بتا نہیں ہے، اب لشکر کیوں کہہ رہے ہیں؟ حسین کی نگاہ میں عباس پورا لشکر ہے، ہاں پورا لشکر ہے عباس۔ فنظر الی یمین و شمال، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں بنا؟ کہا نہیں عباس، ہمارے وجود سے بیویوں کے دل کو ڈھارس ہے، تسلی ہے، زینب کو تسلی ہے۔ عباس سر جھکا کر چلے گئے، خیموں میں دیکھا، یہ مقتل میں فقرہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، پانی تو تھا نہیں، تو جو مشکیزیں تھے نا ان کی ٹھنڈک کو اپنے شکم میں لگایا بیٹھے تھے اور کہتے تھے آج پانی بند ہو گیا ہے حسین کے خیموں پر، آج سات محرم آ گئی، آج سے سکینہ پیاسی ہے، آج سے علی اصغر پیاسا ہے۔ تسلیم سیکھے ابوالفضل عباس سے، امامت کے امر پر تسلیم ہونا، حکم شریعت پر تسلیم ہونا، حجاب سیکھیں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے در سے۔ سبحان اللہ، بچے چھوٹے چھوٹے شکم پر مشکیزہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اب جیسے کہ علماء ذاکری نے بیان کیا ہے کہ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور آئے حسین کے پاس۔ حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا، ایک سکینہ سے کہا، عباس بڑی سفارش لے آیا عباس، جاؤ کوشش کرو اگر بچوں کے لیے پانی کی سبیل ہو رہا ہے۔ سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے تو چچا کو ہم یاد آئے گا۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے، شہزادی زینب کے سامنے ادب احترام سے بیٹھ گئے، ماں جیسی بہن ہے، اللہ اکبر، ادب سے بیٹھ کر کہا کہ آقا ذاتی آپ کا غلام اجازت طلب کرنے آیا ہے۔ کہا عباس میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے شانوں میں رسیاں بندھی گئی، میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا ایک بھائی ہو کوئی اس کی بہن کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا، جس کے 18 بھائی ہو اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کی ضرورت ہے کہ زینب کے بازوں میں رسیاں باندھے مجھے دربار میں لے جائیں، لیکن ہاں عباس آج یقین آ گیا۔ اللہ اکبر، ابوالفضل عباس خان نے اپنا نیزہ سنبھالا، مشق کو لیا، تشریف فرما ہوئے اپنی سواری پر بڑے آگے۔ کیا روب عباس تھا، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ عباس کا راستہ روکے۔ فرات کے قریب 4000 کا پہرا تھا، سب ایک طرف ہو گئے۔ عباس پورے شہامت کے ساتھ فرات میں داخل ہوئے، ایسے کہ عباس کی سواری کے قدم فرات میں چھو رہے تھے۔ ہاں قریب پہنچے، ہاتھوں سے پانی کو بھرا، فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا اور حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کیا۔ پیاسے عباس نے فرات پر پانی نہیں مارا۔ عباس آپ کی وفاؤں پر ہمارا سلام ہو، 3 دن کا پیاسا عباس نہر سے واپس پیاسا بیٹھا۔ عباس آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھو یہی شب 8 محرم ہے جس کا انتظار رہتا ہے، غازی کا تفصیل سے ذکر ہوگا، اس لیے میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا دل پوری طریقے سے نام ابوالفضل عباس میں گریا کرے، کوئی کسر نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ اگلے برس کون زندہ ہے۔ یہ ظالم خدا کو کف عباس کی زیارت کروائے۔ دیکھو آج بھی 2 کف عباس الگ الگ ہیں نا۔ جب حسین آئے تھے نا عباس کے لاشے پر تو کبھی یہاں جاتے تھے کبھی وہاں جاتے تھے، ایک طرف سے ہاتھ دوسری طرف سے دوسرا ہاتھ، عباس کا لاشا کہیں اور۔ ہائے ہائے میں کیا یاد آ گیا مجھے، یہ جملہ بھی سن لینا، شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس اور سب سے چھوٹی دولت ہے عباس۔ عباس کے مرد بازو غلط نہیں ہوئے، جب عباس امیر کربلا پر گرے، حسین علم دے کر کھینے جا رہے تھے تو عباس کا لاشا تھا نا وہاں پر، اور ظالموں نے اتنی تلواریں ماری، پیر تک چکے تھے، سر تک چکا تھا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ جب سجاد پہنچے عباس کا لاشا دفنانے کے لیے تو ایک موٹی چادر کو منگوایا اور چادر میں لپیٹ کر عباس کے لاشے کو تحت میں رکھا۔ یہ جوان کہیں بے ہوش ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر، نام ابوالفضل عباس علیہ السلام، اس کی تاثیر یہی ہے، بس شدے لانا عباس کا دائیں بازو طرف ہوا، عباس نے مشق کو بائیں ہاتھوں میں سنبھالا، بائیں بازو بھی طرف ہوا، عباس نے مشق کو ہاتھوں میں سنبھالا،
تسبیح کرتا ہوں تو عباس کے ہونٹ لے پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں کسی طرح یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا. دعا مانگنے کا وقت ہے, توبہ کرنے کا وقت ہے, گناہوں سے مغفرت کا وقت ہے. اللہ اکبر. اے ناظرین میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, خالی ہاتھ آیا ہوں لیکن دامن سمیٹ کے جانا چاہتا ہوں. اے حضرت حسین عباس علیہ السلام, مشمتی لگا پانی بہنا شروع ہوا. گویا عباس علیہ السلام, یہ زبان حال ہے لیکن حقیقت کا بیان ہی تو ہے نا. گویا عباس کے پھر اونٹ لے کہتے ہیں پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے, اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا تو پھر میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے. ندائے پروردگار آئیو گویا عباس, ہم نے آپ کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کیا, اپنے قیامت تک کے لیے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. اب جو آپ کے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے. عباس, دو لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں جا سکے, ایک عباس کا لاشا, ایک حسین کا لاشا. عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کر دی تھی, حسین کا لاشا اس لیے کہ بندانے والا نہیں بتا رہا. عباس زمین پر گرے. دیکھو مجھے تھوڑا سا وہ پڑھنا ہے جو ہے کتابوں میں, جو علماء سے سنا ہے. جب دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے نا تو کل مطر کا لفظ ہے, تیر بارش کی طرح عباس پہ برس رہا ہے. مسلسل تیر, خالی ایک تیر مشق سکینہ پر نہیں, مسلسل تیر. ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. اچھا, آنکھوں میں اگر آنسو بھی آپ کے ذرہ چلا جائے کوئی تو کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے ہاتھوں سے ذرے کو صاف کرتے ہو. اس کے ہاتھ میں چکے ہو, آنکھوں میں تیر ہو. عباس نے سر جھکایا, شانوں سے تیر کھینچنا چاہا, سر پر گونج لگا, کہتے ہاتھوں کے چھال عباس زمین کربلا پر گرے. سبحان اللہ میرے, سبحان اللہ میرے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں کہ جوانوں کے لیے 1400 سال تک سننا اتنا سکتے زیادہ میں کیسے دیکھا بس ختم کر دیا, مسائل کا برداشت نہیں ہونا. عباس شہید ہو گئے, حسین نے علم لیا کہ عباس کا محکوم لگائے, علم لے کر چلے. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنا دیا کہ پانی آ رہا ہے. سکینہ نے